ساری دنیا میرے لیے پیچھے اور صرف تم آگے ہوگی۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، بس مجھ سے شادی کر لو ریحانہ۔ ولید میرے ہاتھ پکڑے اس پارک میں بیٹھا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ میرا اور ولید کا آمنا سامنا بھی آتے جاتے ہی ہوا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کر دی تھی اور مجھے لگا تھا کہ وہ بس لڑکیوں کی طرف مائل ہونے والا اور فلرٹ کرنے والا انسان ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہ ایسا انسان نہیں ہے تو مجھے اپنے کیے پر افسوس ہوا، اور یوں ہماری دوستی ہو گئی، دوستی محبت میں بدل گئی، اور آج وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا میرے ساتھ۔ اس طرح اس کی باتوں میں آ کر میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ نہ تو ہماری کاسٹ کے تھے اور نہ ہی ہمارے ہم پلہ تھے۔ اس لیے میرے گھر والوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا اور میں ولید کی زندگی میں آ گئی۔ دل میں دکھ تھا کہ ماں باپ نے سارے رشتے توڑ دیے، لیکن ایک خوشی تھی کہ اپنا من پسند انسان مل چکا تھا اور اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ ولید کی صرف ایک امی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ یہ گھر میرے لیے جنت بن جائے گا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار ولید کے گھر میں داخل ہوئی تو میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ جس شخص کو میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چنا تھا آج میں اسی کے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دوسری طرف دل کے کسی کونے میں اپنے ماں باپ کی یاد بھی تھی، جنہوں نے میری محبت کو قبول نہیں کیا تھا اور جن کی ناراضگی کا درد میرے دل میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ لیکن ولید کی محبت بھری نظریں میرے ہر غم کو کم کر رہی تھیں، کیونکہ وہ بار بار مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ولید کی والدہ نے جب میرا استقبال کیا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح گلے لگایا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید زندگی نے مجھ سے کچھ چھینا ضرور ہے، لیکن بدلے میں ایک ایسا گھر بھی دیا ہے جہاں مجھے عزت اور محبت مل سکتی ہے۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، دیواروں پر مہنگی سجاوٹ نہیں تھی، فرش پر قیمتی قالی نہیں تھے، لیکن وہاں اپنائیت تھی، وہاں محبت تھی، وہاں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے دل تھے۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی ابھی تازہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے آ رہے تھے جب ولید پہلی بار میرے سامنے آیا تھا، جب میں نے اسے غلط سمجھا تھا، جب میں نے غصے میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنی سچائی سے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ دھوکہ نہیں دیتا اور ہر محبت کا اظہار کرنے والے انسان سے وقت گزارنے نہیں آتا۔ ولید میرے پاس بیٹھا اور میرے چہرے پر چھائی ہوئی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے بولا کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، لیکن وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ میری اس قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور میری زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آنے دے گا جب مجھے اپنے فیصلے پر افسوس ہو۔ میں اس کی باتیں سنتی رہی اور میری آنکھوں میں نمی آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ محبت صرف خوبصورت باتوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا نام ہوتی ہے۔ مجھے اپنے گھر والوں کی کمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن دل میں یہ یقین بھی تھا کہ اگر ولید میرے ساتھ سچا رہا تو ہم دونوں مل کر اپنی ایک نئی دنیا بنا لیں گے جہاں محبت سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اس چھوٹے سے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہی میرا گھر ہے، یہی میری زندگی ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ مجھے ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ میں نے محبت کو چنا تھا اور اب مجھے اپنی محبت کو ہر حال میں نبھانا تھا۔ ولید کی محبت تو شادی کی پہلی رات میرے سامنے آ گئی تھی، کیونکہ جس انسان نے پارک میں بیٹھ کر میرے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ ساری دنیا میرے لیے پیچھے اور صرف تم آگے ہوگی، تم میرے لیے سب کچھ ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، وہی انسان شادی کے بعد پہلی رات ہی میرے سامنے ایک مختلف روپ میں کھڑا تھا۔
جسے دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ ولید نے بڑے آرام سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ جو حق مہر دیا ہے وہ معاف کر دو اور واپس کر دو، کیونکہ ہم دونوں ایک ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ شادی میں جو تھوڑی بہت سلامیاں ملی ہیں وہ بھی امی کو دے دو، کیونکہ گھر کے خرچے ہیں، اور زیور بھی امی کے پاس رکھ دو تاکہ وہ سنبھال کر رکھیں گی۔ اس کے بعد منہ دکھائی میں بھی وہ میرے لیے کچھ لے کر نہیں آیا تھا، اور جب میں خاموش بیٹھی رہی تو وہ مجھے لمبا سا لیکچر دینے لگا کہ اب تمہیں میری ماں کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اکیلے پالا ہے، اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں اپنی ماں سمجھو۔ اس وقت مجھے اس کی باتیں اتنی بری نہیں لگی، کیونکہ میرے دل میں محبت تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ شاید ہر بیوی کو اپنے شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، شاید یہی ایک اچھی بہو کی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو دل پر نہیں لیا اور خود کو سمجھایا کہ ولید اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کے پیچھے میری زندگی کی ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جس کا احساس مجھے بہت دیر بعد ہونے والا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پانی کس طرف بہہ رہا ہے، کیونکہ میری ساس نے بھی روایتی ساس والا کردار اختیار کر لیا تھا۔ جس گھر میں نئی نئی امیدوں کے ساتھ آئی تھی، وہاں مجھے محبت سے زیادہ ذمہ داریوں کے بوجھ کا احساس ہونے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ بہو نہیں بلکہ جیسے ایک کام کرنے والی انسان ہوں، جس سے صرف کام کی امید رکھی جا رہی ہے۔ میری ساس بار بار پوچھتی تھی کہ کام ہو گئے یا نہیں ہوئے، ابھی تک نہیں ہوئے، تم سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تم تو بڑی سست ہو۔ ولید تو کہہ رہا تھا کہ لڑکی بڑی تیز ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل کو دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں نے تو اس گھر میں محبت بانٹنے کے لیے قدم رکھا تھا، لیکن یہاں ہر دن مجھے اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے گزارنا پڑ رہا تھا۔ میں صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، لیکن پھر بھی میری کوششوں کو کبھی سراہا نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی تو صرف میری غلطی نکالی جاتی، اور اگر میں تھک کر چند لمحے بیٹھ جاتی تو مجھے ایسے دیکھا جاتا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، شاید ولید میری کیفیت سمجھے گا، شاید اسے احساس ہوگا کہ میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے۔ لیکن مجھے آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ محبت کے دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن محبت کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس شخص نے مجھے اپنی دنیا کہا تھا، وہی اب اپنی دنیا میں میری جگہ تلاش کرنے کے بجائے مجھ سے صرف قربانیوں کی امید کر رہا تھا، اور میں خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اس شخص پر یقین کیا تھا جس کے لیے میں نے اپنے سب سے مضبوط رشتے بھی چھوڑ دیے تھے۔ آہستہ آہستہ میری ساس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا، اور جس محبت کی امید لے کر میں اس گھر میں آئی تھی وہ محبت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شروع میں تو میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی ہر بات کو برداشت کروں، ان کی خدمت کروں، ان کے دل میں اپنی جگہ بناؤں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ان کی بیٹی کی طرح رہوں گی تو شاید وہ بھی مجھے اپنی بیٹی سمجھ لیں گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میری ہر کوشش کم پڑ رہی ہے۔ میری ساس کے لہجے میں سختی بڑھتی جا رہی تھی، وہ ہر چھوٹی بات میں میری غلطی نکالنے لگی تھی۔ اگر کھانا وقت پر بن جاتا تو بھی کوئی نہ کوئی کمی نکال لیتی، اگر گھر صاف ہوتا تو بھی کسی کونے کی نشاندہی کر دیتی، اور اگر میں پورا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی تو بھی ان کے پاس میرے لیے صرف یہی الفاظ ہوتے تھے کہ تم سے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تم ابھی تک گھر کو سمجھ نہیں پائی ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہوتی تھی کہ ولید کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ شروع میں تو وہ صرف اپنی نئی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف رہتا تھا، اسے میری باتیں سننا پسند تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا، میرے ہاتھ تھام کر محبت بھری باتیں کرتا تھا، اور مجھے لگتا تھا
کہ شاید یہی محبت ہمیشہ رہے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بھی بدلنے لگا۔ جب کبھی میں اپنی تکلیف اس کے سامنے رکھتی تو وہ میری بات سننے کے بجائے یہی کہتا تھا کہ میری ماں کی دو چار باتیں سن لو گی تو کیا ہی ہو جائے گا، تم نے اپنی ماں سے کبھی باتیں نہیں سنی کیا؟ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہو۔ اور میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ بات صرف دو چار جملوں کی نہیں تھی، بات اس احساس کی تھی کہ جس گھر کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہاں مجھے اپنائیت نہیں مل رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میری ماں نے مجھے کبھی اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جس طرح میری ساس میرے ساتھ کر رہی تھی۔ میری ماں نے ہمیشہ میری تھکن کو سمجھا تھا، میری ضرورتوں کا خیال رکھا تھا، کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں کسی پر بوجھ ہوں۔ لیکن یہاں مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے میری موجودگی کا مقصد صرف کام کرنا ہے۔ ولید بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں جو شخص میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا وہ اب میری ضرورتوں سے بے خبر رہنے لگا تھا۔ اسے میری پریشانی نظر نہیں آتی تھی، اسے بس یہ یاد رہتا تھا کہ گھر کے کام وقت پر ہونے چاہیے اور اس کی ماں کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں سوچتی رہتی کہ ولید سے کیسے کہوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شاید وہ اسے بھی فضول خرچی سمجھ لے گا۔ میرے کپڑے نہیں لیے جاتے تھے، میرے جوتے نہیں لیے جاتے تھے، میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی ترستی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ شاید حالات ٹھیک ہو جائیں گے، شاید ایک دن ولید کو میری قربانیوں کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا کہ مجھ سے بات صرف اس وقت کی جاتی تھی جب کوئی کام نکلوانا ہوتا تھا، جب گھر کے کسی کام کی ضرورت ہوتی تھی، جب کوئی ذمہ داری پوری کروانی ہوتی تھی، تب مجھے یاد کیا جاتا تھا۔ اور جب میں خود کسی محبت، کسی توجہ، کسی سہارا دینے والے لفظ کی محتاج ہوتی تھی تو میرے پاس صرف خاموشی رہ جاتی تھی۔ میں نے اس وقت بھی اپنے دل کو یہی سمجھایا کہ شاید یہی شادی شدہ زندگی ہے، شاید مجھے ہی زیادہ برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ لیکن اندر کہیں ایک احساس پیدا ہو رہا تھا کہ جس محبت کے لیے میں نے اپنے سارے رشتے چھوڑے تھے، شاید وہ محبت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور میں آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ولید سے بہت آرام سے بات کی تھی، کیونکہ میرے دل میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی شکایت کا انداز نہیں تھا، بس ایک بیوی کی طرح اپنے شوہر سے اپنا دکھ بیان کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم ممی کو تھوڑا سا سمجھاؤ کہ وہ میرے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا بہتر رکھے۔ میں ان کی عزت کرتی ہوں، ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ان کے الفاظ میرے دل کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں محبت کے ساتھ رہوں اور سب کو اپنا سمجھ کر نبھاؤں۔ میں ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک ولید کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ میرے چہرے پر پڑا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جس شخص سے کبھی میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی دنیا کہا تھا، اس نے آج میرے منہ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ولید غصے میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری آواز میرے دماغ میں لگتی ہے، امی تمہاری شکایتیں کرتی ہیں اور تم الٹا میری ماں کی شکایتیں کرتی ہو، تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد مجھے ولید کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، میں بس خاموش بیٹھی رہی اور اپنے چہرے پر پڑنے والی اس مار سے زیادہ اپنے دل پر لگنے والی چوٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی محبت چھوڑ دی، اپنے گھر کی دہلیز چھوڑ دی، اپنے سارے رشتے چھوڑ دیے، اس نے اتنی آسانی سے میرے چہرے پر ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ میں ساری رات روتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، میں واپس کیسے جاتی؟ واپسی کے راستے تو میرے لیے پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ میرے گھر والوں نے میری محبت کی وجہ سے مجھ سے رشتہ ختم کر لیا تھا، اور میں کس منہ سے واپس جاتی؟ جس شخص کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھا تھا، اسی نے مجھے توڑ دیا ہے۔ صبح ہوئی تو مجھے امید تھی کہ شاید ولید کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا،
شاید وہ میرے پاس آ کر معافی مانگے گا، شاید وہ کہے گا کہ غصے میں اس سے غلطی ہو گئی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایسے برتاؤ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور اسی دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شاید یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شروعات تھی جو میری زندگی کو بدلنے والی تھی۔ اس کے بعد جیسے اس کا ہاتھ کھل گیا، جب بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی پہلے اس کا غصہ آتا، پھر اس کا ہاتھ اٹھ جاتا، کبھی کوئی بات اسے پسند نہ آتی، کبھی امی کی طرف سے کوئی شکایت آ جاتی، اور وہ بغیر سوچے سمجھے مجھے سزا دے دیتا۔ میں ہر بار خود کو سمجھاتی کہ شاید یہ وقت کے ساتھ بدل جائے گا، لیکن ہر بار میرا یقین پہلے سے زیادہ کمزور ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ بات میں یہ کہہ دیتا کہ اب میں تمہارے ساتھ مرد بنا ہوں، مجھے پہلے ہی تمہارے ساتھ مردوں کی طرح پیش آنا چاہیے تھا، میری زندگی آسان ہو جاتی۔ اور یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوتا تھا، کیونکہ میں نے تو ایک ساتھی چاہا تھا، ایک ایسا انسان چاہا تھا جو میرا خیال رکھے، جو میری عزت کرے، لیکن وہ میرے سامنے اپنی طاقت دکھانے کو ہی اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم نے بھی تو ایک دن میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اب ساری زندگی میرے سے تھپڑ کھاؤ گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ایک غصے کے لمحے کو اپنی پوری زندگی کی سزا بنا چکا ہے، جبکہ میں نے تو اس کے بعد اپنی غلطی مان لی تھی اور اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے عزت اور محبت دی تھی۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے وہ محبت نہیں تھی جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ وہ شاید میری خوبصورتی سے متاثر تھا، وہ میرے چہرے سے محبت کرتا تھا، میری شخصیت سے نہیں۔ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اور یہی احساس میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں نے جس شخص کو اپنی دنیا سمجھا تھا وہ مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک ضرورت کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ولید کبھی میرے ماں باپ سے نہیں ملا تھا، وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ میں نے بھی کبھی اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ جب کسی انسان کو آپ کی زندگی کے سب سے اہم رشتوں میں دلچسپی ہی نہ ہو تو پھر اپنے زخموں کے بارے میں بتانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ اور ویسے بھی حالات ایسے بن گئے تھے کہ بتانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا تھا ان کے بارے میں ولید کو کیا بتاتی کہ وہ میرے لیے کیا ہیں۔ میں اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ ولید مجھے سمجھے گا، شاید ایک دن اسے احساس ہوگا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے یقین کمزور ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ جس شخص کو میں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی وہی میرے دکھوں کی وجہ بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں ہمیشہ کی طرح صبح سویرے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، میں اپنے کام میں مصروف تھی اور دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کا دن شاید بہتر گزر جائے گا، شاید آج گھر میں سکون رہے گا۔ میں نے چائے بنائی اور کپ لے کر میز پر رکھ دیا، لیکن جیسے ہی میں نے کپ رکھا میری ساس نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ چائے ٹھنڈی ہے۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی انہوں نے وہ گرم چائے میرے چہرے پر پھینک دی۔ میرے جسم میں جیسے آگ سی لگ گئی تھی، میں درد سے تڑپ اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس لمحے مجھے اپنے جسم کے درد سے زیادہ اپنے دل کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میری ساس غصے میں چیخ رہی تھی کہ نوکرانی کی بیٹی، تیری اتنی ہمت کہ میرے آگے یہ بد ذائقہ چائے رکھے، تیرے غریب گھر میں ڈھنگ کا کھانا ملا ہوتا تو تجھے بنانا بھی آتا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنی محبت کی وجہ سے چنا تھا وہاں مجھے میری عزت نہیں بلکہ میری حیثیت یاد دلائی جائے گی۔ میں درد سے خاموش کھڑی تھی اور میری نظریں ولید کو تلاش کر رہی تھی کہ شاید وہ آگے بڑھے گا، شاید وہ اپنی ماں کو روکے گا، شاید وہ میری تکلیف کو سمجھے گا، لیکن وہ پاس کھڑا صرف دیکھ رہا تھا اور پھر مسکرا کر بولا کہ امی، اس غریب سے ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ مجھے پہلی بار صاف نظر آیا تھا کہ یہ صرف ایک ساس بہو کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ماں بیٹے دونوں کا رویہ تھا۔
وہ دونوں مل کر میری زندگی کو مشکل بنا رہے تھے۔ میں ہمیشہ خود کو یہ سمجھاتی رہی کہ شاید ولید اپنی ماں کے سامنے بے بس ہے، شاید وہ دل سے میرا ساتھ دیتا ہے، لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے حقیقت کھڑی تھی کہ وہ بے بس نہیں تھا بلکہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس دن میرے دل پر ایسی ضرب لگی جس نے میری ساری محبت کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی اس گھر میں خوار نہیں کروں گی، کیونکہ جس رشتے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا وہی رشتہ مجھے عزت دینے کے قابل نہیں تھا۔ میرا چہرہ جل گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ میری محبت بھی اسی لمحے جل گئی تھی، کیونکہ میں ولید کو اپنا پسندیدہ مرد سمجھتی تھی، وہ انسان جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ لیکن آج مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس محبت کے قابل نہیں تھا۔ جب سے میری ولید سے شادی ہوئی تھی میں نے اپنے بابا سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے جس غصے میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس بات نے میرے دل میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے توڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گی، وہ تو اپنی بیٹی سے ناراض ہو کر رشتہ ختم کر چکے ہیں۔ اب اگر میں واپس گئی تو شاید وہ مجھے قبول نہ کریں، شاید وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا دکھ بڑھتا گیا تھا، میرے دل کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں جس گھر کو اپنی دنیا سمجھ کر آئی تھی وہاں مجھے عزت نہیں مل رہی تھی۔ ہر دن ایک نئی تکلیف لے کر آتا تھا اور ہر رات میں اپنے آنسو چھپا کر سوتی تھی۔ اس دن جب میری ساس نے میرے چہرے پر گرم چائے پھینکی اور ولید نے میری تکلیف دیکھنے کے بجائے اپنی ماں کا ساتھ دیا تو میرے دل میں آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے پہلی بار شدت سے اپنے بابا کی یاد آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی میرے درد کو سمجھ سکتا ہے تو وہ میرے بابا ہیں۔ میں نے گھر سے جانے کے لیے ایک بہانہ بنایا اور خاموشی سے اپنے بابا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ پورے راستے میرے دل میں خوف تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر بابا نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی چھوڑ دیا تھا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ دل کے کسی کونے میں ایک امید بھی تھی کہ شاید باپ کا دل اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا غصے کے وقت الفاظ سخت ہو جاتے ہیں۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو میرے قدم رک گئے، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب سامنے میرے بابا آئے تو وہ مجھے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی وہ بیٹی سامنے کھڑی ہے جس نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ شاید یہی سوچ رہے تھے کہ بیٹی کو چلو کم سے کم اس کی پسند کے انسان کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ میری حالت ان کے سامنے تھی، میرا چہرہ جلا ہوا تھا، میرے اندر کی تکلیف میرے چہرے سے بھی نظر آ رہی تھی اور میری آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ میرے بابا کا دل ایک لمحے میں پگھل گیا۔ وہ میرے قریب آئے اور ان کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو بچپن میں میرے لیے ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے سہارا دیا اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا انتظام کیا۔ وہ خود میرے ساتھ گئے، میرے علاج کا خیال رکھا، میری پٹی کروائی اور ہر لمحہ میرے پاس کھڑے رہے، جیسے وہ بھول گئے ہوں کہ کبھی انہوں نے غصے میں مجھ سے رشتہ ختم کرنے کی بات کی تھی، کیونکہ باپ کے دل میں بیٹی کے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم واپس گھر آئے تو میں نے اپنے بابا کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ولید میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، میری ساس میرے ساتھ کیا کرتی ہیں اور کس طرح میں اس گھر میں ہر دن خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ میں سب کچھ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور میرے بابا خاموش بیٹھے میری باتیں سن رہے تھے۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ کافی دیر تک خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی بھی تھی اور غصہ بھی، لیکن وہ خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے دل میں یہی امید تھی کہ بابا مجھے اپنے پاس رکھیں گے اور کہیں گے کہ اب تمہیں وہاں واپس نہیں جانا۔
لیکن انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، واپس چلی جاؤ۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی، وہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے، مجھے نہیں معلوم وہ لوگ میرے ساتھ اب کیا کریں گے۔ میرے بابا نے میری طرف دیکھا اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، تم واپس جاؤ اور بس اتنا سمجھو کہ بہت جلد تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی، میرے دل میں خوف تھا، میں واپس اس گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے بابا کے لہجے میں ایک ایسا یقین تھا جس نے مجھے خاموش کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن بس ایک رات کی بات ہے، تم واپس جاؤ اور میری بات یاد رکھنا، وہاں جا کر کچھ نہیں کہنا، بس نارمل رہنا۔ میں اپنے بابا کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن ان کی محبت پر یقین کر کے واپس آ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح میری زندگی کو دوبارہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب میں واپس گھر پہنچی تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کہ میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں اب پہلے والی ریحانہ نہیں تھی جو ہر بات خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ میں اپنے بابا کی محبت لے کر واپس آئی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ شاید اب حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی میری ساس نے مجھے دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ اب تو تیرا منہ جل گیا، اب تو کسی کام کی نہیں رہی، میں تو اپنی بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ میں خاموش کھڑی رہی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ وہاں جا کر کچھ نہیں کہنا، بس نارمل رہنا۔ میں نے اپنے آنسو اندر ہی اندر چھپا لیے اور خاموشی سے سب سنتی رہی، لیکن میرے دل میں اب پہلے جیسی کمزوری نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بابا میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ماں بیٹا دونوں مل کر میری زندگی برباد کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور مجھے اب صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف ایک ایسی لڑکی چاہتے تھے جس سے ان کی خواہشیں پوری ہوں، جس کے ذریعے ان کا گھر آرام سے چلتا رہے، اور جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میں نے ایک دن ان دونوں کی باتیں سن لی تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگ کتنی آسانی سے میرے بارے میں فیصلے کر رہے تھے، میری جگہ کسی اور کو لانے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی چیز ہوں جسے استعمال کرنے کے بعد بدل دیا جائے۔ میری سانس ولید سے کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ کسی امیر لڑکی سے شادی کرنا تاکہ پیسے بھی آئیں، سامان بھی ڈھیر سارا آئے، پھر زندگی کا مزہ آئے گا، گھر میں سہولتیں ہوں گی، اور کسی کو یہ بھی نہیں بتانا کہ پہلی والی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر کوئی اس کے بارے میں پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ یہ تو بس نوکرانی تھی، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ میں خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنا خاندان سمجھا تھا، جن کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کی محبت چھوڑ دی تھی، جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کیے تھے، لیکن آج وہی لوگ میری جگہ کسی اور کو لانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اب مجھے ان باتوں سے پہلے جیسا درد نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں ولید کے لیے وہ محبت باقی نہیں رہی تھی جو کبھی میری پوری دنیا تھی۔ اب مجھے حقیقت نظر آ چکی تھی کہ جس انسان کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا وہ میرے ساتھ محبت نہیں بلکہ اپنی خواہش کے مطابق برتاؤ کر رہا تھا۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ اگر یہی باتیں میں نے پہلے سن لی ہوتی جب میرے دل میں ولید کے لیے محبت زندہ تھی، تو نہ جانے میرے اوپر کیا گزرتی۔ میں شاید ٹوٹ جاتی، شاید اپنے آپ کو سنبھال نہ پاتی، کیونکہ اس وقت میں اسی انسان کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ سمجھتی تھی۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی آ گئی تھی، ایک ایسا سکون بھی تھا کہ حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی۔ اب مجھے کسی کے بدلنے کا انتظار نہیں تھا، اب مجھے کسی کے جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ کچھ لوگ محبت کے نام پر صرف اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو انسان کی قدر بھی ختم کر دیتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ میرے قدموں میں پہلے جیسی کمزوری نہیں تھی،
کیونکہ میرے بابا کی باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر بھی خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بابا نے کیا سوچ رکھا ہے اور وہ میرے لیے کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ تم واپس جاؤ اور خاموش رہنا۔ میں ان کے الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ میرے بابا مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح میری زندگی کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ وہ میری تکلیف دیکھ چکے ہیں اور اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح میں حسب معمول کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کام میں مصروف تھے، لیکن میرا دل بہت دور کہیں کھویا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کہاں سے کہاں آ گئی ہے۔ جس گھر میں محبت کے خواب لے کر آئی تھی، آج اسی گھر میں ہر لمحہ خوف کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ باہر سے اچانک سائرن کی آوازیں آنے لگی تو میں چونک گئی، کیونکہ صبح کے وقت اس طرح کی آوازیں ہمارے محلے میں کبھی نہیں آتی تھیں۔ ولید میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اور میری ساس بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیرانی سے بات کرنے لگے کہ یہ سائرن کس چیز کا بج رہا ہے، آخر اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ کبھی ولید کہتا لگتا ہے کوئی مر گیا ہے، 3-4 ایمبولینس اکٹھی آئی ہیں، آواز تو ویسے ہی آ رہی ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کچن میں کھڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے دل میں بھی ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ گاڑیوں کی آوازیں عام بات نہیں تھی، لیکن مجھے پھر بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے اور میرے بابا میری زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کرنے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اچانک ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ ایسی دستک تھی جیسے کوئی دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ میرے ہاتھ میں کپ تھا اور اچانک اس زوردار آواز سے میرے ہاتھ کانپ گئے۔ کپ میرے ہاتھ سے گر گیا اور زمین پر ٹوٹ گیا۔ میں گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ساس بھی چونک کر بولی کہ کون ہے جو ہمارا دروازہ اس طرح سے پیٹ رہا ہے، ایسے تو پولیس والے دروازہ بجاتے ہیں۔ ولید غصے میں اٹھا اور کہنے لگا کہ پولیس والوں کا ہمارے گھر سے کیا کام ہے، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو اتنا شور کر رہا ہے۔ وہ غصے میں گندی گندی گالیاں دیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے شاید ابھی بھی یقین تھا کہ دنیا اس کے قابو میں ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کے سامنے وہ حقیقت کھڑی ہونے والی ہے جس سے وہ پوری زندگی بھاگ نہیں سکے گا۔ جیسے ہی ولید نے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ دروازے کے سامنے 4 بڑی بڑی سرکاری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان کے ساتھ کئی لوگ موجود تھے، کچھ گارڈز تھے، کچھ پولیس اہلکار تھے، اور سب سے آگے میرے بابا کھڑے تھے۔ پورا محلہ یہ منظر دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آیا تھا۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس گھر کے باہر آئے ہیں۔ ولید اور اس کی ماں کے چہروں کا رنگ بدل چکا تھا، کیونکہ آج پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھ رہے تھے اس کے پیچھے ایک مضبوط باپ کھڑا ہے۔ میرے بابا کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ ایک بڑے عہدے پر رہ چکے تھے، ایک بڑے بیوروکریٹ تھے اور ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم سے بھی وابستہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو خاموشی سے برداشت نہیں کیا تھا، بلکہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا۔ پولیس اہلکار اندر آئے اور سیدھا ولید کے قریب گئے، پھر اسے پکڑ لیا۔ ولید حیران کھڑا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرے بابا نے مضبوط آواز میں کہا کہ میری بیٹی کا یہ حال انہی لوگوں نے کیا ہے، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں فوراً گرفتار کیا جائے۔ ولید کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ تنہا سمجھتا تھا اس کے والد اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ جب میرے بابا نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے تو ولید کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جس رشتے کو اس نے ختم سمجھا تھا وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میری ساس جو ہمیشہ میرے سامنے شیر بن کر کھڑی ہوتی تھی، جو ہر بات میں مجھ پر حکم چلاتی تھی، آج پولیس کے سامنے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل تھی، نہ کوئی طاقت تھی، وہ صرف اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس پر انہیں بہت غرور تھا۔
پولیس ولید کو لے گئی اور میری ساس کو بھی ساتھ لے کر چل پڑی، کیونکہ آج ان کے اعمال کا حساب شروع ہو چکا تھا۔ میں دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا سکون تھا، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ میری آواز کسی نے سن لی ہے۔ میرے بابا میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرے بابا مجھے بھول گئے ہیں، شاید میری زندگی میں اب میرا کوئی نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک باپ کبھی اپنی بیٹی کو نہیں بھولتا۔ بابا نے مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو اسی گھر سے رنگے ہاتھوں پکڑنا ضروری تھا تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو سکے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں بیٹا؟ باپ اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ میرے آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، بلکہ اس سکون کے تھے جو مجھے بہت عرصے بعد ملا تھا۔ میں اپنے بابا کے گھر واپس آ رہی تھی، اور میری زندگی میں یہ پہلا دن تھا جب مجھے خوف نہیں تھا، جب مجھے کسی کے غصے کا ڈر نہیں تھا، جب مجھے محسوس ہوا کہ میں محفوظ ہوں۔ تب میرے بابا نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے دل کو اندر تک چھو لیا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں میری تکلیف کا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹا، ہم تم سے ناراض ضرور تھے، لیکن اس ناراضگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر تم کسی مشکل میں ہو، اگر تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو تم ہمیں بتاؤ ہی نہیں۔ بابا نے کہا کہ غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن ماں باپ کا دل اپنی اولاد سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ ہم نے تمہاری پسند کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ شاید تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہو، لیکن اگر تم خوش ہوتی تو ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے تھا، اور اگر تم تکلیف میں تھی تو ہمیں بتانا تمہارا حق تھا۔ وہ کہتے رہے کہ آج کل نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنے ہی سسرال میں تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو صرف اس لیے نہیں بتاتی کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے، کہیں والدین انہیں واپس قبول نہیں کریں گے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہتی ہیں۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، ماں باپ کے دروازے کبھی اپنی اولاد کے لیے بند نہیں ہوتے۔ میں بابا کی باتیں سنتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میرے دل میں ایک بوجھ تھا کہ شاید میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تھا، شاید میں نے انہیں بہت تکلیف دی تھی۔ لیکن آج میرے بابا نے مجھے احساس دلایا تھا کہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، صرف وقت کے ساتھ ان پر دھول آ جاتی ہے، اور محبت ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ اگلے ہی دن بابا مجھے ایک بہت بڑے سرجن کے پاس لے کر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے چہرے کے نشان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جائے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے کہ میری تکلیف کم ہو جائے اور میرا چہرہ دوبارہ پہلے جیسا ہو سکے۔ ڈاکٹر نے بہت غور سے میرا معائنہ کیا، پھر بابا سے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ نشان کم سے کم ہو جائے، بلکہ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ کافی حد تک ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے اچھی خوراک ضروری ہے، دوائیاں وقت پر لینی ہوں گی اور علاج کو مکمل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہلکی پھلکی کرافٹنگ بھی کی جا سکتی ہے، جس سے جلد مزید بہتر ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی پہلے جیسی ہو جائے گی، بس حوصلہ رکھنا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں پہلی بار امید پیدا ہوئی تھی، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید اب میری زندگی ہمیشہ اسی تکلیف کے ساتھ گزرے گی، شاید میرا چہرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے ایک نئی امید دی تھی۔ ادھر ولید کو بھی صاف بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جس رشتے میں عزت ختم ہو جائے وہاں صرف نام باقی رہ جاتا ہے۔ میرے بابا نے قانونی طریقے سے ہر قدم اٹھایا تاکہ میری زندگی دوبارہ کسی خوف کے بغیر شروع ہو سکے۔ بابا نے مجھے بتایا کہ جب ولید کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو شروع میں وہ بہت اکڑ دکھا رہا تھا، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس بار سامنے کوئی کمزور انسان نہیں بلکہ قانون کھڑا ہے، تو اس کی ساری بہادری ختم ہو گئی۔ بابا نے بتایا کہ وہاں اسے سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور چند تھپڑ پڑتے ہی اس کا سارا غرور ختم ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بار اس نے غلط لوگوں سے ٹکر لے لی ہے۔ اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور کاغذات پر دستخط کر دیے۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا احساس ہوا
کیونکہ جس شخص نے کبھی میرے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی تھی، جس نے میرے درد کو معمولی سمجھا تھا، آج وہ خود اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے نتائج دیکھ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں اب انتقام نہیں تھا، میرے دل میں صرف یہ خواہش تھی کہ میں دوبارہ اپنی زندگی کو سنبھال سکوں، اپنے بابا کی محبت کو محسوس کر سکوں اور اس تکلیف سے باہر نکل سکوں جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کبھی کبھی انسان کو بہت دور جانا پڑتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کے اصل رشتے کہاں کھڑے ہیں، اور مجھے دوبارہ اپنے بابا کی صورت میں وہ سہارا مل گیا تھا جسے میں نے کبھی کھویا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی کسی ایک انسان کے چلے جانے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل زندگی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ شروع کے دن میرے لیے بہت مشکل تھے کیونکہ میرے جسم کے زخم تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن دل کے زخموں کو بھرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ میں ہر روز خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں وہ ریحانہ نہیں ہوں جو کسی کے ظلم کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، بلکہ میں وہ ریحانہ ہوں جس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت کا سامنا کیا اور پھر بھی خود کو دوبارہ کھڑا کر لیا۔ میں وقت پر دوائیاں کھاتی تھی، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتی تھی، اپنی خوراک کا خیال رکھتی تھی اور آہستہ آہستہ اپنی صحت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ میرے بابا میری طاقت بن گئے تھے، میری ماں ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میں خاموش بیٹھ کر سوچتی تھی کہ جس محبت کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے دوری اختیار کی تھی، وہ محبت تو چند سال پہلے بھی نہ نبھا سکی، لیکن جن لوگوں کو میں نے خود سے دور سمجھ لیا تھا، وہی لوگ میری مشکل گھڑی میں میرے لیے سب کچھ بن گئے۔ میں نے دوبارہ واک پر جانا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں چند قدم چلنا بھی مشکل لگتا تھا کیونکہ میرے ذہن میں بہت سی تلخ یادیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کھلی ہوا میں چلنا میرے اندر کی گٹھن کو کم کر رہا ہے۔ صبح کا وقت میرے لیے بہت خاص بن گیا تھا کیونکہ اس وقت میں خود سے بات کرتی تھی، اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتی تھی اور خود کو یقین دلاتی تھی کہ اب میری زندگی کسی اور کے فیصلوں پر نہیں چلے گی۔ ولید کے رشتے سے آزاد ہونے کے بعد مجھے ایک نئی آزادی کا احساس ہوا تھا۔ یہ آزادی صرف ایک رشتے سے نکلنے کی نہیں تھی، بلکہ ان تمام خوفوں سے نکلنے کی تھی جو میں نے کئی سال اپنے دل میں چھپا رکھے تھے۔ اب مجھے کسی کے غصے کا ڈر نہیں تھا، کسی کے بدلتے ہوئے رویے کا خوف نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے یہ سوچنا تھا کہ کوئی میری عزت کرے گا یا نہیں، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ سب سے پہلے انسان کو خود اپنی عزت کرنی ہوتی ہے۔ رات کو کبھی کبھی مجھے وہ سارے واقعات خوابوں میں نظر آتے تھے۔ میں اچانک نیند سے اٹھ جاتی تھی اور چند لمحوں کے لیے مجھے لگتا تھا کہ میں پھر اسی گھر میں ہوں جہاں مجھے ہر وقت خوف رہتا تھا۔ ان لمحات میں میری سانسیں تیز ہو جاتی تھیں اور دل پرانی تکلیف کو یاد کرنے لگتا تھا، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی تھی کہ وہ وقت گزر چکا ہے، اب میں محفوظ ہوں، اب میرے پاس میرا خاندان ہے اور اب کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے تھراپسٹ کے پاس جانا شروع کیا تھا۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے کسی سے اپنے دل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی انسان کے اندر جمع درد کو باہر نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میرے تھراپسٹ نے مجھے سمجھایا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری پہچان نہیں ہے، میری پہچان وہ ہے کہ میں نے اس سب کے باوجود خود کو سنبھالا۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے بہت حوصلہ دیا اور مجھے سکھایا کہ ماضی کو یاد رکھنا غلط نہیں ہے، لیکن ماضی کو اپنی پوری زندگی پر قابض کر لینا درست نہیں ہے۔ میرے بابا نے ولید اور اس کی ماں کو قانون کے مطابق جتنی سزا دلوا سکتے تھے دلوائی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموشی اختیار نہیں کی، لیکن اس کے بعد قانون کے دائرے میں جو کچھ ممکن تھا وہی ہوا۔ میرے بابا نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اب تمہاری دوبارہ شادی کروا دیں گے یا تمہیں فوراً کسی نئے رشتے میں باندھ دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے دل کو وقت چاہیے۔ میں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ اگر کبھی میرا دل چاہا تو میں شادی کروں گی، اور اگر میرا دل نہیں چاہا تو میں نہیں کروں گی۔ شادی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہو سکتی ہے، لیکن شادی صرف اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب دونوں انسان
ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو کمزور نہ سمجھیں۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کو کسی بھی رشتے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی کیونکہ اب میں چاہتی تھی کہ میں اپنی پہچان خود بناؤں۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس معاشرے کی ایک کارآمد شہری بن سکوں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکوں اور اپنی زندگی کو اس مقام تک لے جاؤں جہاں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ آج میری زندگی میں سکون ہے، وہ سکون جو کبھی مجھے بہت دور کی چیز لگتا تھا اب میری حقیقت بن چکا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ لوگ صرف ایک سبق بن کر آتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی اور ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کوئی عورت یہ سوچ لیتی ہے کہ ایک ایسا مرد جس کے ساتھ اس کا تعلق صرف چند مہینوں کا ہے وہ اسے پوری زندگی سنبھال سکتا ہے۔ شاید محبت انسان کو بہت سے خواب دکھاتی ہے، شاید انسان دوسرے کے الفاظ پر یقین کر لیتا ہے، لیکن زندگی کے فیصلے صرف جذبات سے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ مجھے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ولید اور اس کی ماں جیل سے آنے کے بعد پورے محلے میں تنہا ہو گئے تھے۔ لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی ان کے گھر رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن لوگ آج بھی ان کے کیے ہوئے ظلم کو یاد کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی ایسے گھر دینے سے بہتر ہے کہ انسان 1000 بار سوچ لے، کیونکہ عزت اور انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ سب سن کر خوش نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جو تکلیف کسی کو دی جاتی ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں واپس آتی ہی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی سزا بھی کافی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے صرف میرے چہرے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ میرے اعتماد کو توڑا تھا، میری محبت کو توڑا تھا، لیکن پھر بھی میں نے خود کو دوبارہ بنا لیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ فیصلے اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی کے جھوٹ، کسی کے دکھاوے اور کسی کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہاں صرف انسان کے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی سچ کی جیت ہوگی۔ آج میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، میں نے خود کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے، میں نے اپنے والدین کی محبت کو دوبارہ محسوس کر لیا ہے، اور میں جان چکی ہوں کہ انسان کی اصل طاقت کسی دوسرے انسان میں نہیں بلکہ اپنے اندر ہوتی ہے۔ میری کہانی کا اختتام کسی شکست پر نہیں ہوا بلکہ ایک نئی شروعات پر ہوا، کیونکہ کبھی کبھی زندگی انسان کو توڑ کر اس لیے دوبارہ بناتی ہے تاکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن سکے۔ انسان کو زندگی کے اہم فیصلے صرف جذبات میں آ کر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی محبت کے خوبصورت الفاظ کے پیچھے چھپی حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو قبول کرنے سے پہلے انسان کو دوسرے کے کردار، اس کے رویے اور اس کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح سوچنا چاہیے، کیونکہ زندگی صرف وعدوں سے نہیں بلکہ عمل سے چلتی ہے۔ ہر بیٹی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی ناراضگی عارضی ہو سکتی ہے لیکن ان کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مشکل وقت آئے تو اپنے والدین سے دور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل سہارا اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی شرط کے ہماری حفاظت چاہتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عزت محبت سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس رشتے میں عزت ختم ہو جائے وہاں خوشی باقی نہیں رہتی۔ ظلم کو برداشت کرنا کسی بھی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہر انسان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ زندگی میں برے تجربات انسان کو ختم نہیں کرتے بلکہ اسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ماضی کی تکلیف کو اپنی پوری زندگی پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو پہچاننے کے لیے عقل اور صبر سے فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان مشکل حالات کے باوجود خود کو دوبارہ سنبھال لے اور اپنی زندگی کو عزت، سکون
اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھائے۔